بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا از ناٹ فریڈم آف اسپیچ. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت رکھنا، خصوصاً جب مسلمانوں اور اسلام کو تنزیتاً دہشت گردی کی بنیاد قرار دیا جائے تو اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں یہ کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا، یہ اسلاموفوبیا ہے. فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ اگر سادہ الفاظ میں بات کریں تو یہ کسی فرد یا کمیونٹی کا اظہار رائے کا حق ہے کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مغرب میں اس طرح کے جو انفرادی حقوق تھے یہ یو این بننے کے بعد وجود میں آئے ہیں. اب چونکہ ویسٹ میں یہ فریڈم آف اسپیچ آج کل کچھ زیادہ ہی وہ اچال رہے ہیں، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق ملا کب سے یہ ان کو فریڈم آف اسپیچ کا اختیار ملا، اور کب سے یہ فریڈم آف اسپیچ کا جو آرٹیکل ہے، جو لا ہے، یہ وجود میں آئی ہے. تو سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا، ان کو یہ حق 1966 میں انٹرنیشنل کویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس CCPR کے تھرو ملا، جس کو یو این کے جنرل اسمبلی کا ریٹیفیکیشن 16 دسمبر 1966 کو ملا، اور پھر یہ 23 مارچ 1976 سے آنورڈ انفورس ہوا. تو مطلب اگر ہم اس کو اگر اس طرح دیکھیں تو یہ اصل میں ان کو 1976 میں یہ حق ملا. اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے. اس کے اس آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں جس میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کی گئی ہے. یہ ایک لمبا چوڑا کویننٹ ہے ریٹن فارم میں. اس کا یہ لنک شیئر کر دوں گا. یہ ویب سائٹ پر، یو این کے ویب سائٹ پر وہ ہے، اویلیبل ہے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا. اب چلتے ہیں کہ یہ اس کا ہے آرٹیکل 19(2). اس میں یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کی گئی ہے. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اچھا، تو آرٹیکل 19 کا دوسرا حصہ کلاس 2 یہ کہہ رہا ہے کہ ایوری ون شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. دس رائٹ شیل انکلوڈ فریڈم ٹو سیک، ریسیو اینڈ امپارٹ information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, or in print, in the form of art or through any other media of his choice. اچھا، اس میں یہ بات کی گئی ہے، بنیادی بات فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی گئی ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کلی آزادی ہے کہ وہ یہ انفارمیشن کس طرح سے وہ حاصل کرتا ہے. اس میں اس پہ کوئی فرنٹیئرز کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، چاہے وہ اورلی یہ انفارمیشن حاصل کرے، رائٹنگ فارم میں، پرنٹ میں، اور کسی بھی میڈیا سے. آپ یہ خود پڑھ لیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے. اچھا، تو فریڈم آف اسپیچ میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. خیالات کے اظہار کرنے کی آزادی ہے، لیکن طنز کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو اسی بنیاد پہ جو مسلم ماڈل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ اصل میں آپ تنزیتاً اور قصدیتاً ایک مذہب کو ایک ایسے عمل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ صرف اس تک محدود نہیں ہے. اچھا، فریڈم آف اسپیچ، یہ اسلاموفوبیا فریڈم آف اسپیچ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یورپین کنٹریز میں خصوصاً حکومت اس طرح کے جو فرقہ واریت اور اسلاموفوبک آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو وہ بیک کرتی آئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہے، اور جب کسی فرقے یا کمیونٹی کے حقوق کی بات آ جائے تو وہ اس کے پامال ہونے سے وہ روکے، لیکن وہ ادھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک دوسری وجہ یہ ہو گئی. پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں
تو ایک کل تضاد ہے ویسٹرن کنٹریز میں، پارٹیکولرلی یورپین کنٹریز میں، کہ وہاں پر اینٹی سیمیٹزم جو یہ جیوز کے خلاف نفرت رکھنا اور ان کے خلاف بات کرنا، یہ ایک کرائم سمجھی جاتی ہے. لیکن اسلام کے خلاف اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف بات کرنے کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. تو یہ تیسری وجہ ہے پھر کہ یار کس طرح آپ ایک فرقے کو تو ایک طرح سے ڈیل کرتے ہیں ایک کمیونٹی کا، اور دوسری کمیونٹی کو آپ بالکل اس کے الٹ. تو ایک اور بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اسلام فوبیا فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹینشنل عمل ہے اور آپ انٹینشنلی کر رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ کو، اسلام کو اور مسلم ورلڈ کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ کر نہ صرف آپ اس پہ حملے کر رہے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ایک طرح سے آئسولیٹ بھی کیا ہوا ہے، خصوصاً ان کے اپنے ممالک میں جو مسلم کمیونٹی ہوتی ہے، وہ ان کو مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان کو ٹوٹلی مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. اور مطلب ان کی ڈیلنگ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ باقی کمیونٹیز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس طرح یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ریسزم کی بھی ایک شکل بن جاتی ہے، نسل پرستی کی، کہ یار آپ مسلمانوں کو ایک طرح سے ڈیل کر رہے ہو اور دوسری کمیونٹیز کو دوسری طریقے سے، جس طرح کہ بلیک کے ساتھ ان کو بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریسزم کی بنیاد پہ ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح پھر جیوز کو پہلے بھی 1940 اور اس دور کے آس پاس اور آج کل بھی مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ مسلمانوں کو بھی مختلف طریقے سے ڈیل کرنا اور یہ اسلام فوبیا، یہ بھی ریسزم کی ایک قسم بن جاتی ہے، کہ یہ بھی ایک ریسزم ہے کہ آپ انٹینشنلی ان کو اس طرح ڈیل کرتے ہو ڈفرینٹلی. اسلام فوبیا فریڈم آف اسپیچ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یہ ریلیجیس انٹالرنس کی بنیاد پہ یہ مطلب بیس ہے. ریلیجیس انٹالرنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے فرقے کے مذہبی حقوق کو ماننے سے انکار کرے اور ان کو پریس کرے، جس طرح کہ انڈیا میں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا. اسی طرح فرانس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، اگر ان کے مسجد میں جگہ کم پڑ جائے تو باہر نماز پڑھنے نہیں دیتے. اس طرح باقی ممالک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو وہی ہے مطلب کہ ایک طرح سے آپ ریلیجیس انٹالرنس دکھا رہے ہو. تو پھر یہ فریڈم آف اسپیچ تو نہ ہوا، بلکہ ایک ریلیجیس بیگاٹری بن جاتی ہے. اسلام فوبیا کو ایڈریس کرنے میں پاکستان کا اچھا خاصا رول رہا ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کے حکومت میں. پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف یو این کے فورم پہ بلکہ ہر فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے نہ صرف مسلم ورلڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا جو مالکان ہیں ان کو بھی خطوط لکھ چکے ہیں کہ آپ جو اسلام فوبک کانٹینٹ ہے ان کو وہاں سے ہٹا لیں. بس میرے ذہن میں یہی پوائنٹس تھے. امید ہے کہ میں نے کسی حد تک یہ ایکسپلین کر چکا ہوں گا. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی پوائنٹس ہو تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ. اللہ حافظ.